بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا الباب الخامس ہے فی الاطلاق والتقیید، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نواسخ سے حکم کو مقید کرنے کی حکمت کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَأَمَّا النَّوَاسِخُ فَالتَّقْيِيدُ بِهَا يَكُونُ لِلْأَغْرَاضِ الَّتِي تُؤَدِّيهَا مَعَانِي أَلْفَاظِ النَّوَاسِخِ كَالِاسْتِمْرَارِ وَالْحِكَايَةِ عَنِ الزَّمَنِ فِي كَانَ وَالتَّوْقِيتِ بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ فِي ظَلَّ وَبَاتَ وَأَصْبَحَ وَأَمْسَى وَأَضْحَى أو بحالة معينة في دام والمقاربة في كاد وقرب وأوشك واليقين في وجد وألفى ودرى وتعلم وهلم جرى فالجملة في هذا تنعقد من الاسم والخبر أو من المفعولين فقط فإذا قلت ظننت زيدا قائما فمعناه زيد قائم على وجه الظن۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ بہرحال نواسی کے ساتھ حکم کو مقید کرنا ایسی اغراض کے لیے ہوتا ہے جن کو نواسی کے الفاظ کے معنی ادا کرتے ہیں، جیسے کہ استمرار اور زمانے کی حکایت کرنا کانا میں، اور حکم کو کسی مخصوص زمانے میں موقت کرنا ذلہ باتا اصبح امسا اضحیٰ کے اندر، یا حکم کو کسی مخصوص حالت کے ساتھ مقید کرنا دامہ میں، اور مقاربت کے لیے جیسے کہ کادا کروبا اور اوشکا الفاظ مقاربہ کے اندر ہوتا ہے، یا حکم میں یقین پیدا کرنا جیسے کہ وجدہ الفا درا تعلمہ میں۔ اسی طریقے سے باقی نواسی کو سمجھ لو۔ بس جملہ ان تمام میں یعنی نواسی کے ساتھ مقید کرنے میں یا تو منعقد ہوتا ہے اسم اور خبر سے یا دو مفعولوں سے فقط۔ جب آپ یہ کہیں گے ظننت زیدن قائما تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زید کھڑا ہے زن کے طریقے پر۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حکم مطلق ہوتا ہے یا مقید ہوتا ہے، پھر حکم جو مقید ہوتا ہے وہ کن کن چیزوں کے ساتھ مقید ہوتا ہے، کچھ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی تھی، اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ حکم کو نواسخ کے ساتھ بھی مقید کیا جاتا ہے۔ تو حکم کو جو نواسخ کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے اس کی کیا کیا اغراض ہوتے ہیں، کیا کیا مقاصد اور کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ نواسخ کہتے کسے ہیں۔ دیکھیں نواسخ یہ جمع ہے ناسخ کی، ناسخ کہتے ہیں منسوخ کرنے والا، اس سے مراد ہیں افعال ناقصہ، افعال مقاربہ اور افعال قلوب۔ ان کو نواسخ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مبتدا اور خبر کے حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں، تو یہ چونکہ منسوخ کرتے ہیں ناسخ ہوتے ہیں، ناسخ ہی کی جمع نواسخ ہے۔ لیکن نواسخ کے ساتھ جو کلام کو مقید کیا جاتا ہے ان اغراض اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ جن اغراض اور مقاصد کو نواسخ کے الفاظ کے معنی ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ استمرار یعنی حکم کا ہمیشہ جاری رہنا، یا زمانے کی حکایت بیان کرنا۔ اب افعال ناقصہ میں سے جو کان ہے یہ اس چیز کو ادا کرتا ہے۔ اب جیسے مثال ہے نا، کان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ اب اس میں یہ جو کانا کا لفظ ہے اس نے استمرار کا معنی بیان کیا ہے۔ استمرار کا مطلب کیا ہے کہ یہ حکم ہمیشہ کے لیے جاری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سنتا رہے گا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی دیکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی دیکھتا رہے گا۔ یہ اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کان زید صائما، زید روزے دار تھا۔ اب اس میں یہ جو کانا کا لفظ ہے اس نے زمانے کی حکایت بیان کی ہے، یعنی اس نے کانا میں یہ بتایا ہے کہ زمانہ ماضی کے اندر زید روزے دار تھا، تو زمانہ بتانے کے لیے بھی اور اسی طریقے سے استمرار کے لیے بھی یہ نواسخ استعمال ہوتے ہیں۔ ان دونوں کی مثال کیا ہے، وہ کانا ہے۔ اگر عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ نواسخ کے ساتھ تقیید و یعنی حکم کو جو مقید کیا جاتا ہے نواسخ کے ساتھ، ہوتا کیا نواسخ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یکون للاغراض، ان اغراض کے لیے مقید کیا جاتا ہے کہ جن اغراض کو نواسخ کے الفاظ کے معنی ادا کرتے ہیں، نواسخ کے الفاظ کے معنی بتاتے ہیں۔ جیسا کہ استمرار ہے اور زمانے کی حکایت ہے، یہ کانا کے اندر ہوتی ہے۔ کانا کے اندر ایک معنی استمرار کا ہے، اگر آپ نے استمرار والا معنی بتانا ہے تو پھر آپ اس کے لیے ناسخ لفظ کانا استعمال کریں گے۔ اس کو ناسخ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مبتدا خبر پہ داخل ہو کے اس کے حکم کو منسوخ کر دیتا ہے۔ کان اللہ سمیعا بصیرا، تو اس نے استمرار والا معنی بتایا کہ حکم ہمیشہ کے لیے جاری ہے۔ یہ اسی طریقے سے آپ نے کسی زمانے کی حکایت نقل کرنی ہے، بالخصوص زمانہ ماضی کی، تو آپ اس کے لیے بھی کانا کا لفظ استعمال کریں گے، کان زید صائما، کہ زید زمانہ ماضی کے اندر روزے دار تھا۔ یہ اسی طریقے سے توقید بزمن معین متعین کو کہتے ہیں زمن، یہ زمانے کو کہا جاتا ہے، یعنی حکم کو کسی زمانے کے ساتھ موقت کرنا، یعنی حکم زمانے میں سے کسی ایک زمانے کے اندر لگ رہا ہے، یہ بتانے کے لیے بھی افعال ناقصہ یعنی نواسخ استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ذلہ ہے، باتا، اصبح، امسا اور اضحیٰ۔ اب ذلہ ہے، ذلہ یہ دن کو بتاتا ہے، جیسے میں کہتا ہوں نا ذلہ زید کاتبہ، زید تمام دن لکھنے والا رہا۔ یا اسی طریقے سے میں کہتا ہوں باتا یہ رات کو بتاتا ہے، جیسے بات المریض نائمہ، جو مریض ہے وہ رات سوتا رہا۔ یہ اسی طریقے سے اصبح کا لفظ ہے، یہ صبح کے وقت کو بتاتا ہے، جیسے اصبح زید غنیہ، زید صبح کے وقت مالدار ہو گیا۔ یہ اسی طریقے سے جو امسا کا لفظ ہے یہ شام کا وقت بتاتا ہے، جیسے امسا زید نائمہ، زید شام کے وقت سو گیا۔ یہ اسی طریقے سے جو اضحیٰ کا لفظ ہے یہ چاشت کا وقت بتاتا ہے، جیسے میں کہتا ہوں اضحیٰ زید امیرہ، زید جو ہے وہ چاشت کے وقت امیر ہو گیا۔
تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو حکم ہے وہ کسی ایک خاص زمانے کے ساتھ موقت ہے، یعنی ایک خاص زمانے کے اندر لگ رہا ہے، اس کے لیے بھی نواسخ کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں ساری آ گئی ہیں۔ یہ بتانے والتوقیت یعنی نواسخ کے ساتھ جو حکم کو مقید کیا جاتا ہے وہ وقت بتانے کے لیے بزمن معین ایک مخصوص زمانے کے اندر، جیسا کہ ظلہ ہے، باتا، اصبح، امسا، اضحیٰ۔ یہ اسی طریقے سے حکم کو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی متعین حالت کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے افعال ناقصہ میں سے مادامہ کی قید لگائی جاتی ہے۔ جیسے کہ میں کہتا ہوں کسی کو اجلس ما دام الامیر جالسا، تو اس وقت تک بیٹھا رہے جب تک امیر بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو بیٹھنا ہے، بیٹھنے کو مقید کیا گیا ہے، موقت کیا گیا ہے امیر کے بیٹھنے کے ساتھ۔ تو مخصوص وقت کے اندر حکم کو مقید کرنے کے لیے یہاں پر مادامہ جو فعل ناقصہ یعنی نواسخ میں سے ایک لفظ ہے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہی والی بات بتا رہے ہیں بحالت معینۃ، یعنی حکم کو کسی مخصوص حالت کے ساتھ مقید کرنا دامہ کے اندر یہ ایسے ہوتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے اگر فعل کے قریب ہونے کو بتانا ہو تو اس کے لیے افعال مقاربہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے کادہ ہے، کاروبہ ہے، اوشکا ہے۔ افعال مقاربہ یہ وہ افعال ہوتے ہیں جو خبر کو فاعل کے قریب کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، خبر کو فاعل کے قریب کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ تو اگر تو آپ کو خبر کو قریب کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ امید کے اعتبار سے آپ خبر کو قریب کرنا چاہ رہے ہیں فاعل کے، یا پھر حصول کے اعتبار سے قریب کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ افعال مقاربہ کا استعمال کریں گے، جیسا کہ کاد طاہر ان یموتا، قریب ہے کہ طاہر جاں بحق ہو جائے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں قریب ہونا بتانے کے لیے ہم نے یہاں پر کادہ کا لفظ استعمال کیا ہے جو کہ فعل مقاربہ میں سے ہے۔ یہ اسی طریقے سے اگر یقین کا معنی مراد لینا ہو تو اس کے لیے وجدہ ہے، الفا ہے، درا ہے، تعلمہ ہے، یہ افعال قلوب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کو افعال قلوب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اعضائے ظاہری سے یعنی ہاتھوں پاؤں وغیرہ سے صادر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ یا تو آتے ہیں شک کے لیے یا آتے ہیں یقین کے لیے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو شک اور یقین دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ شک کے لیے یا یقین کے لیے ہے، چونکہ دونوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے اس لیے اس قسم کے افعال کو افعال قلوب کہہ دیا جاتا ہے۔ اب افعال قلوب میں سے ایک لفظ ہے حسبتو، ظننتو اور خلتو، یہ شک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور افعال قلوب میں سے ایک لفظ ہے علمتو، دوسرا ہے رأیتو، تیسرا ہے وجدتو، الفیتو، دریتو، یہ والے جو الفاظ ہیں یہ یقین کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ افعال قلوب یہ بھی مبتدا اور خبر کے اوپر داخل ہوتے ہیں اور دونوں کو مفعول ہونے کی بنا پر نصب دیتے ہیں۔ یہی والی بات بتا رہے ہیں والمقاربہ، یعنی فعل کے قریب ہونا بتانے کے لیے بھی نواسخ میں سے افعال مقاربہ کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ کادہ ہے، کاروبہ ہے اور اوشکا ہے۔ یہ اسی طریقے سے یقین بتانے کے لیے افعال قلوب میں سے وجدہ ہے، الفا ہے، درا ہے، تعلمہ ہے، اسی طریقے سے آپ آگے چلتے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو شک والا معنی بتانے کے لیے بھی آپ افعال قلوب کا استعمال کرتے ہیں۔ فالجملۃ فی ھذا تنعقد، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ نواسخ سے مقید کرنے کی صورت میں جملہ کس طریقے سے بنتا ہے، اسی سوال کا یہاں سے جواب دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں جب آپ نواسخ کے ساتھ حکم کو مقید کرتے ہیں اور نواسخ جو ہے یہ حکم کے لیے صرف قید کی حیثیت رکھتے ہیں، تو اس صورت میں جملہ یا تو اسم اور خبر سے مل کر بنے گا۔ اس کی مثال ہے جیسے کہ کان زید منطلقا، اب یہاں پہ دیکھیں زید یہ اسم ہے اور منطلقہ یہ خبر ہے، اور یہ جو شروع کے اندر کانا ہے یہ صرف اور صرف قید کی حیثیت رکھتا ہے۔ یا پھر اس صورت کے اندر جو آپ جملہ بنائیں گے یہ دو مفعولوں سے مل کر جملہ بنائیں گے۔ اگر آپ نے جملے کے اندر افعال قلوب کا استعمال کیا ہے، جیسے نا ظننتو زیدن قائم، یہ مثال بھی یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ظننتو یہ تو ہے افعال قلوب، اور زیدن یہ اس کا مفعول اول ہے، قائمن اس کا مفعول ثانی ہے، تو دو مفعولوں سے مل کر یہ جملہ بن رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو نواسخ ہے، نواسخ سے پہلے بھی حکم لگ رہا تھا لیکن وہ خصوصیت سے خالی تھا، لیکن جب آپ نے اس کے اوپر نواسخ داخل کر دیے ہیں تو نواسخ کے داخل کرنے کے بعد جملے کے اندر لفظی اور معنی خصوصیت اور تخصیص پیدا ہو چکی ہے جو کہ نواسخ کے داخل ہونے سے پہلے نہیں تھی۔ دیکھیے یہ بتا رہے ہیں فالجملۃ فی ھذا، یعنی نواسخ کے ساتھ حکم کو مقید کرنے کی صورت میں جملہ یا تو اسم اور خبر سے مل کر بنے گا، مثال میں نے آپ کو دے دی ہے، یا دو مفعولوں سے مل کر بنے گا فقط، جیسا کہ جب آپ یہ کہیں گے نا ظننت زیدن قائمہ، اب یہاں پہ دیکھیں یہ اس کا مفعول اول ہے زید اور اس کا مفعول ثانی ہے قائم، فمعناہ، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ زید کھڑا ہے علی وجہ الظن، ظن کے طریقے پر، نہ کہ یقین کے طریقے پر۔